بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں ساتھیوں حضور، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی جماعت کو، چند ایسے لوگوں کو ایسا مسخر کر دیا تھا کہ ان کا جینا مرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ہوتا. ایسی جماعت کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں. صحابہ کی یہ جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاہے غزوات کا موقع ہو، چاہے بھوک اور افلاس کا موقع ہو، چاہے خاندانی کوئی معاملہ ہو یا علاقائی کوئی ایسی بات ہو، وہ ہر جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. صرف آپ علیہ السلام کے ساتھ ظاہر وابستگی نہیں دکھائی، بلکہ باطناً بھی اپنا، جس طرح میں نے شروع میں جملہ عرض کیا کہ جینا اور مرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، اپنی خواہشات کو، اپنے خاندان کو، اپنے مال و متاع کو، یہاں تک کہ بعض جگہوں میں ایسے حالات بھی آئے کہ جن کے پاس دو ازواج تھی، ایک زوجہ اپنی زوجہ کو طلاق دے کر اپنے کسی مسلمان ساتھی کے ساتھ شادی کرنے کو ثواب سمجھا اور اس پر عمل کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں اکثر خطبے میں بھی پڑھتا ہوں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیت اہتدیت، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے جنت پاؤ گے، تمہیں ہدایت آ جائے گی. اور یہی وہ صحابہ ہیں جن کو رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کا لقب نبی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دیا، بشارت دی. پھر انہیں صحابہ میں کچھ ممتاز ہو جاتے ہیں بدر کے مواقع پر، جن کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے. کچھ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں. پھر کچھ صحابہ آپ علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے ہیں. پھر کچھ صحابہ کہ کسی وقت آپ علیہ السلام کو مال یا کچھ رقم کی ضرورت پڑی تو صحابہ کرام نے اپنے آپ کو آگے پیش کیا، اپنے مال کو پیش کیا. پھر ان کے بعد ایک عشرہ مبشرہ
10 صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر ان 10 کے بعد 4 صحابہ کرام جن کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے، اس کو معلوم ہے جن کا ذکر ملتا ہے ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلافت کا دور یہ رہا، پھر حضرت حسن حسین اور اسی طریقے سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک لمبی فہرست ہے۔ 18 ذی الحج اسی طرح ایک صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عظیم سانحہ پیش آیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، تمہیں ایک خلافت کا جوبہ یا کرتا پہنایا جائے گا، تم اس کرتے کو مت اتارنا یہاں تک کہ تم اللہ سے ملاقات کر لینا۔ یعنی جب تم خلافت کے عہدے کو سنبھالو گے تو منافقین کی طرف سے، کفار کی طرف سے تم پر بہت زیادہ پریشانیاں اور تکلیفیں آئیں گی، لیکن تم اس سے دستبردار مت ہونا۔ یہ مت کہنا کہ میں معذور ہو جاتا ہوں اور میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، استعفیٰ مت دینا، بلکہ اسی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہو جائے۔ یہ تمہارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، اور جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر معمولی سا عذر بھی رکھا، تقاضا رکھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے مال کے ساتھ آپ علیہ السلام کی مدد کی۔ آپ آج بھی سعودیہ میں جا کر دیکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سے باقاعدہ ایک ہوٹل ہے، جس کے اندر اگر کوئی رہائش اختیار کرتا ہے تو وہ رقم صدقہ کر دی جاتی ہے، اور وہ اس زمانے سے چلا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک کنواں ہے جس کو بنایا تھا، اور ایک باغیچہ ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مسجد کے ساتھ ایک مکان پلاٹ تھا کسی کا، مسجد کی توسیع کا ارادہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا رکھا صحابہ کے سامنے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پلاٹ کو خرید کر مسجد میں شامل کروایا، اور جس کا وہ پلاٹ تھا اسے ایک اچھی خاصی رقم ادا کی۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام صدقہ کیا کرتے تھے، یا غلام کو آزاد کروایا کرتے تھے۔ اگر کسی جمعے کسی عذر کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے یہ کام نہ کر سکے تو آئندہ جمعے پھر 2 غلاموں کو ایک ساتھ آزاد کرواتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا مستقل عمل رہا ہے۔ مسافر خانہ
آج آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ ہوتے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیام کرتا ایک ادارہ ہے یا ایک نظام ہے. ڈاکیے کا نظام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا. پولیس کا نظام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا. یہ قرآن پاک مصحف عثمانی اسے کہا جاتا ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک جگہ جمع کر کے ہمارے لیے آسان کیا. ورنہ آپ سے پہلے قرآن پاک کسی کے پاس ایک پارہ ہے، کسی کے پاس ایک سورت ہے، کسی نے کسی درخت کی کسی ٹہنی پر لکھا ہوا ہے، کسی نے کسی پتے پر لکھا ہوا ہے، کسی نے کسی قالین کے ٹکڑے پر لکھا ہوا ہے. جس کے پاس جو چیز میسر تھی اس کے مطابق وہ لکھ کر اپنے پاس قرآن پاک کا کچھ حصہ رکھ لیا کرتا تھا. اس طریقے سے قرآن پاک تھا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس پر مستقل کام کیا اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو اس کام کے لیے مختص کیا اور خود اس کے امیر بنے. اور پھر آج ہمارے لیے یہ بہت بڑی نعمت کہ ہمیں یکجا 30 پارے ایک ساتھ مل جاتے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سورہ حجرات سے لے کر والناس تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لکھا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے. یہ کئی پارے بنتے ہیں. آپ سورہ حجرات سے اور اسی طریقے سے یہ کشتیوں کا نظام، جہاز کا نظام، باغبانی جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ شروع کیا جو آج تک یہ نظام چلا رہا ہے. یہ اس زمانے سے آپ کی محنت ہے. آپ نے ایک ضرورت محسوس کی کہ عوام کی ضرورت ہے، اس میں آسانی مل جائے، تو اس طریقے سے اس ضرورت کو پورا کیا. بہرحال دور خلافت جب اپنے اختتام کو پہنچا، 82 سال آپ کی عمر تھی. بڑھاپے کی حالت تھی. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سال کا شخص اس کے اندر کیا طاقت ہے. اگرچہ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے باقی لوگوں سے ایمانی اعتبار سے زیادہ طاقت دی ہوتی ہے، لیکن ایک طبعی طور پر آپ بھی بشر تھے اور بشر کے اندر کیا طاقت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں. تو جب دیکھا کہ میرے لوگ میرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، پہلے تو ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ اب یہ میرے سنبھالنے والے نہیں، تو جس دن شہید ہونا تھا اس دن صبح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے خواب میں، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان آج افطار ہمارے ساتھ کرنا. عثمان آج افطار ہمارے ساتھ کرنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، فوراً سحری کا اہتمام کیا. وہ وقت ایسا تھا کہ سحری تو تھی نہیں، کیونکہ پانی میسر نہیں تھا. جس طرح آتا ہے کہ 40 دن تک آپ نے پانی نہیں پیا، تو شاید کچھ تھوڑا بہت اگر کچھ کھانے پینے کو ہوا تو وہ کھا لیا. اور بظاہر احادیث سے اور روایات سے ملتا ہے کہ کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کو اپنے گھر کے اندر محبوس کر دیا گیا تھا، قید کر دیا گیا تھا گھر کے اندر. پانی تک ان کو نہیں پینے دیا جا رہا تھا. تو ظاہر میں سحری کیا کی ہوگی آپ کو اندازہ ہے. تو روزہ رکھ لیا کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کرنا ہے. کچھ وقت گزرا دن کا،
تو ایک شخص داخل ہوا جس کو عجیب سا نام تھا، جہنم کا داروغہ لوگ کہتے تھے اس کو۔ وہ شکل صورت میں تھوڑا سا سامنا تھا، تو اس وجہ سے اس کو اس طرح کہا۔ اس نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو دبانے کی کوشش کی۔ آپ نے اپنی طرف سے مزاحمت کی، لیکن آپ خود جان سکتے ہیں کہ 82 سال والا شخص کیا مزاحمت کر سکتا ہے۔ تو آپ بالکل فوراً نکلنے کے قریب ہوئی تو اس نے آپ کو چھوڑا اور پھر باہر نکل گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آپ کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے چھری کے وار سے آپ پر وار کیے، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ کٹ گیا۔ یہ جب ہاتھ کٹا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا ستیہ ناش ہو، اس ہاتھ سے میں نے سورہ حجرات سے لے کر سورہ الناس تک اللہ کے کلام کو لکھا ہے، تو نے میرے ہاتھ کو اس بدبخت نے جب یہ سنا تو آپ کے سینے پر بھی وار کر دیا، آپ اسے ہاتھ میں کر شہید ہوئے۔ قرآن پاک پورا ہوا تھا، آخری وقت میں قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی۔ وہ خون فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت کے اوپر آپ کا خون مبارک گیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے بس میرے لیے کیا ہے، اللہ ہی کافی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو ایک طرف سے ہمارے لیے یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق قربان کر دینا، یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت تو پہلے ہی تھی۔ ایک موقع تھا آپ نے مال صدقہ کیا، جس وقت وہ جو موقع آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے، یہاں تک کہ جھاڑو دے کر سامان لے کر آئے کہ گھر کے اندر کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا تازہ سامان لے کر آ گئے، اور اس وقت سمجھ رہے تھے کہ شاید میں حضرت ابو بکر صدیق پر فضیلت لے جاؤں، لیکن جب پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے تو اس وقت کہنے لگے کہ میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک 1000 گھوڑے، کہا جاتا ہے کہ 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ، اور اسی طریقے سے 1000 بکریاں اور جنگ کا ساز و سامان، وہ سارا کا سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کئی ہزار اشرفیاں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں لا کر ڈالی، تو آپ علیہ السلام اپنی جولی سے اٹھا کر اس کو یوں پھینک رہے تھے، اٹھا کر خوشی کے مارے، اور فرما رہے تھے کہ عثمان آج کے بعد تیرے پر کوئی نقصان نہیں ہوگا، کہ تو نے اگر زندگی میں کوئی ایسا کام، کوئی نقصان والا کام بھی کیا، پھر بھی تو اللہ رب العزت کی جنت سے محروم نہیں ہو سکتا، تیرے لیے یہ احساس ہے۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت، یہ واقعہ کئی سال پہلے کا ہے، اس وقت یہ فرمایا۔ تو یہ 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، عظیم سالہ، اپنے بچوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے۔ آج ہمارے اسکولوں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں عموماً ان چیزوں کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ ہمارے بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ دین کے لیے کون لوگ کٹ مرے، یہ قرآن پاک ہمارے پاس کیسے پہنچا، اس کے پیچھے اس بندے کی کیا کیا قربانیاں ہیں، ان میں سے چند میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر سیرت عثمان کا مطالعہ کرنا شروع کریں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع۔
ذوالنورین آپ علیہ السلام نے 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کو دی، اور پھر فرمایا کہ اگر میرے پاس 10 بیٹیاں ہوتی تو میں 10 کی 10 حضرت عثمان کو نکاح میں دے دیتا۔ ذوالہجرتین 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے، ایک حبشہ کی طرف، دوسری مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف، کس کے لیے؟ صرف دین کے لیے۔ تو یہ سارے کے سارے الفاظ، یہ ساری کی ساری بشارتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے، ان کی تعلیمات کو اپنانے والا بنائے۔ انہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں میں سے ایک 10% قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔